نہیں، آج جو فیصلہ آیا ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل میجورٹی جو لوگ کہہ رہے ہیں، اب کانسٹیٹیوشنل مورالیٹی کی آج جیت ہوئی ہے اور میجورٹی مورالیٹی کی کامیابی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کشمیر ہمیشہ سے بھارت کا ایک اٹوٹ حصہ رہا ہے، بٹ اٹوٹ حصہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا جو ریلیشن شپ ہے یونین سے، اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکیں گے، اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل ریلیشن شپ کشمیر سے یونین کا رہا ہے وہ پرماننٹ ہوا ہے جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے کشمیر کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی ایک سیمینار میں چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا ہے، میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں، کہ پبلک ڈیلیبریشن ول آلویز بی اے تھریٹ ٹو دوز ہو اچیو پاور ان ایبسنس۔ اب کوشچن یہ ہے کہ جب آپ ایبروگیٹ کر رہے ہیں اسپیشل اسٹیٹس، پورے اسٹیٹ کو کرفیو میں لگا کر 356 لگا دیا آپ نے، الیکٹڈ اسمبلی نہیں ہے، تو پھر کشمیر میں ڈیلیبریٹ کس نے کیا؟ بتائیے ہم کو، کس نے کیا ڈیلیبریٹ کیا؟ اور بومائی میں فیڈرلزم کو کہا گیا کہ بیسک اسٹرکچر کا حصہ ہے۔ فیڈرلزم کے معنی یہ ہے کہ اسٹیٹ کی ایک آواز ہے، اس کا ایریا آف کمپیٹنس ہے، اس کو کمپلیٹ فریڈم آپریٹ کرنے کا۔ اب پارلیمنٹ کیسا بولے گا اسمبلی کے لیے، اور پارلیمنٹ اور کیسے پارلیمنٹ ایک ریزولوشن پاس کرے گا جو اسمبلی کو پاس کرنا تھا؟ تو میرے نظر میں 370 کو جو ایبروگیٹ کیا گیا ہے یہ وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشنل مورالیٹی کا، اور جو ایبروگیشن، بائیفرکیشن اور ڈاؤن گریڈنگ ہوا ہے اسٹیٹ کے یونین ٹریٹری کا، یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے جو ہم نے کشمیر کے عوام کو وعدہ کیا تھا۔ میں پہلے بھی کہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اب یہ تو لیجیٹمائز ہو چکا ہے کورٹ سے، تو کل بی جے پی کو کوئی نہیں روک سکے گا چنئی، کولکتہ، حیدرآباد اور ممبئی کو یو ٹی بنانے کے لیے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہوگا، آپ دیکھ لینا فیوچر میں، ڈوگراس کو ہوگا اور لداخ کے بدھسٹ کو ہوگا۔ وہاں پر ڈیموگرافی چینج ہوگا۔ ابھی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جموں میں جتنے رائس ملیں تھیں وہ ڈوگرا کے لوگ ہاتھ سے نکل گئی، اور لداخ میں آپ دیکھیں گے بہت بڑے پیمانے پر بدھسٹ لوگ ناراض ہوں گے اور وہاں پر ڈیموگرافک چینج ہوگا۔ سر، دو سوال ہیں۔ آپ نے یہ بات کہی کہ دوسرے شہروں میں بھی یہ کام کریں گے یہ لوگ، کس شرط پہ اور کیا ثبوت اور کس دعوے کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، آج آپ نے ایک اسٹیٹ کو 3 یو ٹی بنا دیے، وہاں کی اسمبلی بھی نہیں ہے، وہاں 356 ہے، پارلیمنٹ ان کے لیے بول رہا ہے، اسمبلی نہیں بول رہی ہے، آپ نے یو ٹی بنا دیا ان لوگوں کو 3 کو۔ اب آج کا جو آرڈر آیا ہے سپریم کورٹ نے، سی جی آئی اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایٹ دا ارلیسٹ آپ ریسٹور کریے۔ ارلیسٹ کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ 30 سپٹمبر کی تاریخ دی کہ چناؤ کرا دیجیے، اب ارلیسٹ کا مطلب کیا ہے؟ اور لداخ کے یو ٹی کو انہوں نے اپہلڈ کیا ہے۔ اب وہ لداخ میں کیا پاورز ہے بتائیے؟ پہلے تو بھی کونسل میں کچھ پاور سے، اب تو ایل جی ڈیسائیڈ کرتا ہے بجٹ ان کا۔ تو یہ آپ کل کسی کو بھی کریں گے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے 356 لگانے کی۔ آپ کہیں گے کہ بھائی چلو یہ لا اینڈ آرڈر مسئلہ ہے اور ان چاروں کو یو ٹی بنا دو، تو خطرہ ہے، وہ اس خطرے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جلد چناؤ ہونا چاہیے، ڈیموکریٹک وہاں پہ ثابت ہونا چاہیے۔ چناؤ تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے، ہمارے لیے آج کا ججمنٹ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے، مگر آپ اسٹیٹ ہولڈ کو ایٹ دا ارلیسٹ ریسٹور، ارلیسٹ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ یو ٹی کر دو اور پھر آپ بول دو ہاں ارلیسٹ کر دو۔ اب ارلیسٹ کب ہوگا بھائی؟ آپ کب ہوا تھا؟ 2019، آج کتنے سال ہو گئے؟ اب تک آپ نے ریسٹور نہیں کیا۔ اب چناؤ ہوں گے، چناؤ کے بعد دیکھا جائے گا۔ سب سے بڑا نقصان تو جموں کے ڈوگرا کے لوگوں کو اور لداخ کے بدھسٹ کو ہونے والا آگے جا کر۔ اب ہم اپنی رائے دے چکے ہیں۔